کہ دعا کی قبول ہونے کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ نمبر 1، جو انسان حرام کھائے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بہت احتیاط کرنے میرے بھائی، دعا ہی نہیں قبول ہوتی۔ آج ہم ہر کمائی کے ذریعے کو اپنا لیتے ہیں، یہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہماری جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج تو مختلف شکلیں آ گئی ہیں کمائی کی، مختلف ذریعے سے لوگ پیسے کما رہے ہیں، ڈیجیٹل طریقے سے بھی پیسے کما رہے ہیں لوگ، عجیب عجیب چیزیں آ گئی ہیں۔ اس میں آپ اصول ضابطہ سیکھیں، کوشش کریں کہ اسلامک بیع و شرع جس کو کہتے ہیں، خرید و فروخت کے جو اصول ہے اس کو سیکھیں تاکہ آپ حرام سے بچ سکیں۔ حرام کمائی سے بہت کچھ نقصان اٹھا سکتا ہے انسان، تو سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو۔ جلدی مچاتے ہوئے دعا چھوڑ دینا تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگتے رہیے، جب چھوڑے نہیں تو دعا چھوڑ دینا، یہ بھی دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے۔ نمبر 3، گناہ کرتے رہنا۔ اب یہ اس پوائنٹ پر آئیے، گناہ کرتے رہنا اور دعا بھی کرتے رہنا، گناہ کے کرتے رہنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ گناہ چھوڑنا پڑے گا میرے بھائی۔ بس اوقات ہم سوچتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، کتنے گناہ ہیں جس کو ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں، کتنے گناہ ہیں جو ہم نافرمانیاں ہم چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ چھوڑے تب وہ دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہماری دعا اس لیے قبول نہیں کرتے کہ گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتے جو خود نہیں اپنے آپ کو بدلتے۔ اپنے آپ کو بدلیے، یعنی گناہ کو چھوڑیے، ترک کیجئے۔ دعا آپ مانگ رہے ہیں لیکن یہ جو گناہ کا آپ نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے اس کو نہیں ختم کر رہے تو دعا اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے وہ گناہ۔ اسی طرح چوتھی چیز جو دعا کی قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ واجبات کو ہم ترک کر دیتے ہیں، جو ہم پر فرض ہے اس کو چھوڑے رکھتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو چیز آتی ہے وہ ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آپ جب بھی اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں نا، اس سے پہلے کسی کو نیکی کا حکم دیں اور کسی برائی سے کسی کو روک دیں، آپ دیکھیے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کام ہم نہیں کر رہے، ہمارا مزاج داعیانہ نہیں ہے۔ خود بھی صحیح بنیں اور دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائیوں کا حکم دینے والے بنو اور برائیوں سے روکنے والے بنو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ عذاب اپنی جانب سے بھیج دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تم دعا کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اس واجبات کو جو چھوڑ دیتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی کر کے دیکھیے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور پانچویں اور آخری وہی ہے جو ہم نے شرطوں میں ذکر کی کہ گناہ کی دعا کبھی نہ کریں، اور خاص طور پر جو عام طور سے ہم سے سرزد ہو جاتی ہے چیزیں، وہ کیا ہے؟ رشتہ داری توڑنے کی دعا کر لیتے ہیں۔ ذرا سا اختلاف ہوا ہمارے آپس میں، رشتہ داری ہے، خاندان ہے، ہو جاتا ہے، کسی سے غلطی ہوئی، اب ہم لوگ اس سے دور ہونا چاہتے ہیں تو دعا کر لیتے ہیں، ان کے جنازے میں کبھی نہیں جاؤں گا، اللہ ان کے جنازے میں مجھے نہیں لے جانا، دعا کر تو ہمیشہ مجھ سے دور رہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں نا، یہ اس کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوا کرتی ہے، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔